السلام علیکم جی۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا جو میں نے ٹائٹل دیا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے جی کہ لیٹس سیلیبریٹ، آؤ خوشی مناتے ہیں۔ بیسیکلی جی 2-3 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں جی راجہ ریاض خان، ان کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی ایسے ہی اپنی گزشتہ زندگی پر، بچپن پر۔ تو میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا جو میں یہاں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اینی وے، وہ ایک میری زندگی کے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ درد ضرور ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا ایک جو شاید میری زندگی کا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں دکھ ہی ہے، دکھ دکھ ہے۔ تو جب میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو اصل میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اپنا جو پریویس دکھ ہے بچپن کا، ویری ارلی ڈیز آف مائی لائف دیٹ واز، میں میرے خیال میں 7-8 سال کا تھا اس وقت، جو میں نے ان کو ایک بات سنائی یا کوئی واقعہ سنایا تو آئی واز انجوائنگ دیٹ، آپ کہہ سکتے ہیں انسیڈنٹ۔ میں جو ہے نا وہ دکھ جب ان کو میں سنا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو ہمیشہ میں ایک پرچارک ہوں اس بات کا کہ بی پازیٹیو، آپ کو ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج میں خود ایک اپنے دکھ کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں؟ تو فوراً میرے ذہن میں یہ ٹاپک آیا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اگر کوئی بات ایکسیپٹ کرتا ہوں تو آپ بھی شاید، اگر آپ سے باتیں کریں، خود احتسابی کریں، آپ کا تجزیہ کریں، تو آپ کو بھی لگے گا کہ آپ کی زندگی میں جو پریویس زندگی ہے اس میں بے شمار دکھ گزرے ہوں گے، بہت شمار ایسی باتیں گزری ہوں گی جو اب بھی آپ کو کبھی کبھی یاد آتی ہوں گی۔ تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں، یہ میری زندگی میں ایسا نہ ہوتا تو یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ بہرحال وہ بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے یہ سوچا کہ کیا وجہ ہے، کیا رب العالمین کے اتنے بڑے احسانات ہونے کے باوجود ہم زندگی کو اس طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ ہر وقت ہم احساس سے جو ہے غم میں رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حقیقت یہ ہے جی کہ زندگی واقعی بہت مشکل ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اینی وے، تو میں نے یہ سوچا، جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ اکثر ہم خوشیاں غم کے زیر اثر مناتے ہیں۔ ہماری خوشیوں پر زیادہ رنگ جو ہے، خوشیوں کا رنگ ہم پر کم ہوتا ہے، ہماری خوشیوں پر ہمارے غموں کا رنگ ہر وقت جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان مسرت کن اور خوشگوار لمحات کو بہت کم یاد رکھتا ہے، اور غم زدہ یا دکھ والے لمحات کو انسان زیادہ یاد کرتا ہے۔ بہرحال اینی وے، وہ بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے سوچا کہ جو پریویس زندگی گزری ہے اس پر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دکھ تو ہوتے ہیں ہر انسان کو۔ تو میں وہ جب ان کو وہ اپنی سٹوری سنا رہا تھا، جو بات سنا رہا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں I was celebrating my sorrows، غم کو میں جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو بات تو نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں غموں کو جو ہے پوری زندگی، یہی باتیں جو کسی زمانے کی باتیں ہیں، وہ میں آج بھی لے کر اتنے 40 سال کے بعد جو ہے وہی باتیں آج بھی میں اسی طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ تو دیر از نو پوائنٹ۔ اصل میں جب بھی کوئی دکھ آپ کی زندگی میں آئے، کوئی درد آپ کی زندگی میں آئے، تو میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں خود، میں نے بہت کوشش کی ہے ٹو بی پازیٹیو، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ دکھ، وہ لمحے وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دکھ اور وہ لمحے جو سختی کی گھڑیاں تھیں، مشکل وقت تھا، میں اس کو سیلیبریٹ کرتا ہوں
لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ان کو اپنی طبیعت پر جو ہے حاوی کر کے اپنے آپ پر اس کو جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں پین کر تو میں اداس ہو جاؤں، اس کی بجائے میں ان کو اپنی زندگی کی ترقی کے لیے، اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے ان لمحات کو جو ہے، جو دکھ و درد کے لمحے تھے، ان کو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس کو ایک فیول بنا لوں، اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ان لمحات کو میں فیول بنا لوں کہ میں زندگی کے ان مراحل سے بھی میں گزرا ہوں جہاں زندگی انتہائی ناہموار تھی، انتہائی دکھ درد والی تھی، لیکن میں صحیح سلامت اس سے گزر آیا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اتنے ناہموار اور سخت ترین حالات میں بھی اگر ہم جو ہے وہ باہر نکل آئیں تو ہمیں ان لمحات کو غم کے لمحات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ ہماری زندگی کی جو ہے وہ تعلیم تھی، ایک تربیت تھی جس سے ہم گزر کے آئے۔ تو جب آج زندگی کچھ بہتر ہے اور اس قابل شکست وقت میں ہم نے شکست کو تسلیم نہیں کیا، تو آج زندگی جو ہے اس سے کافی مختلف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غموں کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ ان غموں کو، اپنی جو بھی غم ہماری زندگی میں گزرے ہیں یا دکھ گزرے ہیں، ان کو اپنی زندگی کی تعمیر میں ایک فیول بنا لیں کہ میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں، تو زندگی جو ہے میں صحیح سلامت اس سے گزر آیا ہوں، تو اب تو زندگی بالکل ہموار ہے۔ اب میں ایک تعمیر شدہ زندگی کو کیوں اپنی مرضی سے، اپنی غلطی سے، ان پچھلی سوچوں سے میں اس کو جو ہے وہ برباد کرنے لگا ہوں یا اسے شکست دینے لگا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس میں خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم انہیں سیلیبریٹ بھی نہیں کرتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری یہ جو خوشی ہے جی یہ ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی ہے۔ ہم بڑی بڑی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حقیقی خوشی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ موضوع انتہائی ڈیفیکلٹ ہے، اٹس ناٹ ریئلی ایزی فار می ایز ویل، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو غم آپ کی زندگی کو، میں نے سوچا کہ میں جو پچھلی زندگی کو اگر یاد کروں، جو مشکل وقت تھا یا کوئی ایسا انسیڈنٹ تھا، اگر میں اس کو بار بار یاد کرتا رہوں تو وہ میری زندگی کی تعمیر میں ایک رکاوٹ ہے۔ اور خوشی آپ کی زندگی کی، آپ دیکھیں گے آپ زیادہ پازیٹیو ہوں گے، زیادہ خوش ہوں گے تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن سیلیبریٹ ضرور کرنی چاہیے۔ زندگی کی دیوار سے غموں کو مٹائیے۔ کوئی چھوٹی موٹی خوشی اگر آپ کی زندگی میں ہے، آپ کہیں گے جی، آپ کہتے ہیں جی خوشی، بے شمار ایسے دوست احباب بھی مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی میں ایک خوشی بھی نہیں ہے، ایک خوشی بھی نہیں ہے جسے میں سیلیبریٹ کر سکوں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کی دونوں پاؤں سلامت ہیں، آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس رشتے ہیں، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان میں سے ایک ریزن بھی اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کے پاس غم زدہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ تلاش کیجئے، خود کریٹ کیجئے۔ جس طرح آپ ایک چھوٹے سے غم کو جیسے میں نے ایک چھوٹی سی بات، اب مجھے اس بات پر بھی ہنسی آ رہی ہے، میں آپ کو بتایا نہیں ہے چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اب مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پر جس بات کا میں نے بتنگڑ بنا رکھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غموں کو ہم اتنے بڑے جو ہے وہ غم بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ڈسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو آئیے آج سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سنواریے، خوش رہا کریں، زندگی کی دیوار پہ خوشیاں آویزاں کریں، اور تمام غموں کو، جس طرح ہم بچپن میں بلیک بورڈ پر وہ لکھا کرتے تھے، اس ڈسٹر کے ساتھ جو ہے نا، برش کے ساتھ اس کو صاف کر دیتے تھے، اسی طرح اپنے غموں کو جو ہے وہ صاف کر دیں۔ اگر کوئی غم انمٹ ہے
وہ نہ ختم ہونے والا غم ہے، تو اس کے لیے میرا آپ سے مشورہ یہی ہے کہ اسے اپنی زندگی کی تعمیر میں ایک فیول کے طور پر استعمال کریں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑے مشہور ہوئے یوٹیوب پر بھی، تو انہوں نے وہ دو اپنے ساتھ ڈول والے رکھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں مارو ٹول یا ٹول۔ سو آج میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ غموں کو ایک طرف رکھیے، خوشیاں سیلیبریٹ کیجیے اور مارو ٹول یا ٹول۔ تھینک یو ویری مچ جی، ہوپ فلی آئی ٹرائی مائی بیسٹ یہ ٹو ایکسپلین یو۔ تھینک یو، خدا حافظ۔